بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی ورد وظائف دعا سے بھی کام نہ چلتا ہو، اپنے بھی بیگانے ہوتے ہوئے نظر آئیں، ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی ہو، ایسی صورتحال میں صرف 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اس طرح پڑھ لیں، یہ 2 نفل بعد میں ختم ہوں گے، ہر مشکل پہلے حل ہو جائے گی۔ ہمارے شاہ صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ عمل بہت سادہ ہے لیکن بہت مجردہ عمل ہے۔ اگر اس مختصر عمل کے فوائد کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو ہر شخص سارا دن بار بار یہی عمل کرتا رہے۔ اس قدر اس کے اندر تاثیر اور طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بس یہ 2 نفل پڑھنے کی دیر ہے، ہر مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل کی طرف لے کے جا رہی ہوں کہ جب آپ وظیفہ کریں، اس کی تاثیر آپ کو ملے، اس کی طاقت آپ کو ملے، اس سے کام نہ ہو رہا ہو، دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، قبولیت نہ ہوتی ہو، حاجتیں پوری نہ ہوتی ہوں اور اپنے بھی بیگانے ہو جائیں، کوئی شخص آپ کو منہ نہ لگائے یا بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور شفا کا کوئی تصور ہی نہ ملے، تو ایسی صورتحال میں صرف آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ اور نفل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کے آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ نماز پر نبی پر فرض رہی۔ آپ نے دیکھا کہ نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی، ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام پر فرض کی گئی، عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو امت مسلمہ پر ان تمام اوقات کی نماز فرض ہوئی تاکہ اس کو تمام امتوں کا ثواب مل سکے۔ اور اس طرح اب دیکھنے میں انسان پڑھتا تو 5 نمازیں ہیں، لیکن جو 5 پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو سارا دن کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کو صرف 5 نمازوں کا ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس قدر آقا علیہ السلام کی امت پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور میں ان دوست احباب سے گزارش کرتی چلوں، چند ہی دن پہلے خاتون نے یہ سوال کیا اور اس کے شوہر بھی اس کے ساتھ تھے، اس نے کہا ہمارے رزق کی تنگی دور نہیں ہوتی، ہم بہت دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، رزق بڑھتا ہی نہیں ہے اور ہر طرف سے ہمارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہنر بھی ہاتھ میں ہے لیکن پیسے نہیں ملتے، ہنر بھی بڑا اچھا ہے، گاڑیوں کا بھی کام کر لیتے ہیں اور بہت سارے ہنر بھی ہاتھ میں ہیں لیکن پیسہ نہیں آتا، نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، ٹینشن زیادہ ہے، دعا کریں، کوئی راستہ بتا دیں، رزق کی تنگی کو کیسے دور کیا جائے، کیسے دعاؤں کی قبولیت ہو، کیسے ہم اس ٹینشن سے باہر نکلیں۔ تو ہم نے کہا آپ کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جناب نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر کسی بھی قسم کی تنگی پیش آتی تو وہ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز کی طرف بڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم آپ سے روزی کھانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزی کا ذمہ تو ہمارے اوپر ہے، ہم روزی عطا فرمانے والے ہیں، بس آپ نے کوئی بھی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد سوائے نماز عصر اور نماز فجر کے بعد، کیونکہ نفل نہیں پڑھ سکتے تو اس کے علاوہ باقی نمازوں کے بعد ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے کسی بھی ان تینوں نمازوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کر لینا ہے۔ فرض کرے آپ کوئی نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، یا آپ کا کوئی ادھورا کام ہے جو مکمل نہیں ہو رہا تو اس سے پہلے آپ جب اس کام کے لیے گھر سے نکلیں تو آپ نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اور اس کے کام کے پورا ہونے کی نیت سے پڑھ لیں۔ میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گی، یہ 2 نفل کیسے پڑھنے ہیں اور ان کے اندر کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور پھر کس ترتیب کے ساتھ آپ نے آخر میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور یہ دعا پڑھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی بندشیں ہوں گی، جتنی بھی مال و دولت کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست فرمائیں گے کہ گھر والے حیران رہ جائیں گے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جب کوئی ادھورا کام ہو اور جو پورا نہ ہو رہا ہو، مثال کے طور پہ کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا عدالت کچہری کا واسطہ پڑتا ہے، ایسے موقع پر آپ 2 رکعت نماز نفل، صرف 5 منٹ کا عمل 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ چند منٹ لگتے ہیں، اور یہ چند منٹ آپ کی زندگی میں رونق لے کے آئیں گے، آپ کی زندگیوں کی خوشیاں لوٹ کے آئیں گی۔ اس لیے دوستو، یہ نماز نفل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو اس وقت تم نماز سے مدد طلب کرو اور قرآن مجید سے۔ اے ایمان والو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی مشکل ہو، جب بھی مدد کی ضرورت ہو، اس وقت تم اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف رجوع کیا کرو، تو جو نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک اور
صورت کا واقعہ بھی سناتی ہوں اور اس کے اندر میں طریقہ بھی بتاتی ہوں اور تفصیل آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کامل وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ مقروض ہیں تو قرضے سے نجات چاہتی ہیں، اگر رشتوں کے اندر بندش ہے تو چاہتی ہیں کہ مرضی کا رشتہ ہو جائے، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس شادی کے لیے پیسے نہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، جہیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے امتحان میں کامیابی کے لیے، خواہ دنیا میں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے، اور آپ نے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس سورہ کو صرف ایک بار تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے، کیونکہ اتنی اعلیٰ حدیث پاک میں نے آپ کو بتائی، سورت صرف ایک پڑھنی اور ثواب اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پڑھنے کا عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیسی امت پر کرم نوازی ہے، اس لیے دوستو یہ سورہ آپ نے اس کے اندر پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورت کو کتنی فضیلت بخشی ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ نفل پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ساتھ جو آپ کا مقصد ہے، جیسے پیچھے بتایا ہے، جو شرائط بتائی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس طرح آپ نے آخر میں پھر سبحانک اللہم کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم